توحید بھائی آپ زندہ ہیں ماشاءاللہ۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ تھوڑی سی آواز اپنی کم کرنے بھائی، تھوڑی سی آواز۔ میں بھی بہت آسانی سے ملتا نہیں ہوں۔ ایک منٹ میں آپ سے بتا دوں کہ میں بہت آسانی سے ملتا نہیں ہوں۔ قاری اجمیر علی صاحب اللہ میرے دوست ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ۔ علامہ آصف سیفی صاحب اللہ کو یہاں تک لانے کے لیے کہیں نہ کہیں میرا ہی معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑی سی اپنی آواز کو کم رکھیں، جہاں اچھی باتیں ہوں وہاں آپ کو بول لینا ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ حضور سرکار تاج الشریعہ کا اتنا ذکر کیا کوثر و تسنیم صاحبان نے کہ اجمیر علی بھائی یہیں بیٹھ کے میں سوچ رہا تھا کہ سرور کونین کا جو امتی ہو جائے گا اور میرا دعویٰ ہے یقیناً جنتی ہو جائے گا۔ ایک وہابی بیچ کر گھر بار یہ کہتا چلا، کیا خبر تھی یہ علاقہ ازہری ہو جائے گا۔ ایک وہابی بیچ کر گھر بار یہ کہتا چلا، ارے کیا خبر تھی یہ علاقہ ازہری ہو جائے گا، کیا خبر تھی یہ علاقہ ازہری ہو جائے گا۔ رہنے دیجیے، آپ لوگوں نے کہیں زیادہ دے دیا تو میں سب حضور تاج الشریعہ کی شان میں ہی شعر پڑھ کے اور آپ کا جیب خالی کر کے اپنا گھر چلا جاؤں گا کہ سرور کونین کا جو امتی ہو جائے گا۔ علامہ فرقان منظری صاحب اللہ بریلی شریف سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ان کی تقریر سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں تو ماشاءاللہ یہ سارے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہیں بیٹھے انتظار کریں ہندوستان کے اس خطیب کا۔ اگر اجازت ہو آپ کی طرف سے تو ایک شعر اور پڑھ دوں، سنیں گے آپ لوگ؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اگر ہوگی بھی تو کیا کر لیں گے، مجبوری یہ ہے کہ مجھے شعر پڑھنے کے لیے بلایا ہی ہے کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے۔ سبحان اللہ آپ کہتے رہیں تو ان سب کو آپ کے حوالے کر دوں گا کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے، کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے۔ حضور کی نعت سن کر سنی بولتے، وہابی نہیں بولتے۔ ایک وہابی مولوی نے تبلیغ کی، ایک شرابی کو کسی طریقے سے ان لوگوں نے سدھار دیا، وہ نماز پڑھنے لگا۔ اب جہاں جہاں یہ تبلیغی جماعت کے لوگ جاتے تو کہتے کہ حضرات یہ بہت بڑا شرابی تھا، ہم لوگوں کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ آج یہ نماز پڑھنے لگا۔ پھر اسے کہیں لے کر جاتے، کہتے کہ حضرات یہ بہت بڑا شرابی تھا، ہم لوگوں کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے لگا۔ ایک دن قریب 20,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تبلیغی جماعت کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے مائک پہ کہا کہ یہ بہت بڑا شرابی تھا، ہم لوگوں کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے لگا۔ اگر آپ چاہیں تو اس سے اس کا بیان لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مائک پہ آیا تو اس نے کہا کہ یار اتنا جب شراب پیتا تھا تب بدنام نہیں تھا جتنا ان مولویوں نے بدنام کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز آپ کے شہر میں گونج کے رہ جائے تو بعد میں وہ اثر انداز ہو کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے۔ مجھے یقین دلائیں کہ یہ بیدورہ کی زمین ہے، ورنہ آپ کے علاقے میں سیلاب اس قدر آیا ہوا ہے کہ اگر تھوڑا سا چوک گئے تو پھر رابطی میں جا کے نکلیں گے کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے۔ اگر پیچھے والے بھی اسی محفل کا مضبوط حصہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بولیں آپ، ورنہ کوثر و تسنیم بھائی تو کہہ رہے تھے توحید بھائی کہ ابھی شعر پڑھیں گے، شعر دکھائیں گے، شعر یہ کریں گے۔ میں تو بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں زندہ شعر آ گیا تو پھر یہاں سناٹا چل جائے گا۔ جیسے کسی آدمی نے پوچھا کہ میرے بھائی یہ بتاؤ اگر تمہارے سامنے جنگلی شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں گا، جو کرنا ہوگا وہی کرے گا۔ صدام بھائی دیکھیں آپ کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے،
شعر دیکھیں بہت اچھا ہے کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے، کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے، آسا ہے اب میرے لیے جنت خریدنا، کافی ہے ان کے پیار کا سکہ میرے لیے، آسا ہے اب میرے لیے جنت خریدنا، کافی ہے ان کے پیار کا سکہ میرے لیے۔ اب پیسوں کا انتظام کر لیجئے تو آخری شعر پڑھ دوں، شعر بہت اچھا کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے۔ اب دیکھیں آپ سرکار غوث العظم سے محبت کرنے والے لوگ بیدار ہو جائیں، ذرا اونچی آواز میں بولیں سرکار کی آمد، اور مل کے بولیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اب دیکھیے آپ کسی کو تکلیف ہو تو اس سے معذرت، جیسے اسکول بند ہو تو طالب علم کے لیے پریشانی، ہاسپٹل بند ہو تو مریض کے لیے پریشانی، یا ٹرین بند ہو تو مسافر کے لیے پریشانی۔ ارے میرے بھائی جب بند میں اتنی پریشانی ہے تو دیوبند میں کتنی پریشانی ہوگی۔ ایک آدمی سلفی جماعت کا بہت بڑا خطیب تھا، وہ کہتا تھا کہ میلاد بند کر دو، درود و فاتحہ بند کر دو، نظر و نیاز بند کر دو۔ اتنا بند استعمال کر لیا کہ 15 دن پہلے اسی کو لوگوں نے بند کر دیا کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے۔ سب کے ہاتھ اٹھ جانے چاہیے کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے، اور کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے، آسا ہے اب میرے لیے جنت خریدنا، کافی ہے ان کے پیار کا سکہ میرے لیے، اور کوا ہو تم سبھی کو مبارک اے نزدیوں، بہتر ہے غوث پاک کا مرغہ میرے لیے، بہتر ہے غوث پاک کا مرغہ میرے لیے، بہتر ہے غوث پاک کا مرغہ میرے لیے۔ ارے وہ نعرہ لگانے والے جو چچا یہاں موجود تھے ماشاءاللہ، وہ پھر کھڑے ہو جائیں، ایک نعرہ لگا دیں ماشاءاللہ، لگاؤ نعرہ حضور کی محبت میں، اے سب بولو بولو۔ جس کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ اچھا ہی کام کر لوں، سمجھ رہے ہیں آپ کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے، کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے۔ حضرات آئیے ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت جامع علم و فن حضور شاہ علامہ عبد الوکیل صاحب اللہ ازہری کی بارگاہ نور میں 15-20 منٹ میں کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کرنے والا آدمی ہو تو اس کی ذات کے لیے کافی ہے۔ میں ان مصروں کے ساتھ اس ذات کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ رکھے معبود نے بخشش کے بہانے کتنے، نعت لے جائے گی جنت میں نہ جانے کتنے، اور جھاڑ دیں سید کونین تو پا جائیں وجود، گرد نالین پیمبر سے زمانے کتنے۔ منبر رسول پر جلوہ فرما مقتدر و محتشم علماء کرام، حاضرین میں سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا رحمت محداد، او کما قال حبیبنا الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ نے مجھ سے بیشتر خطیب دیشان، فصیح اللسان، عالم حق بیان حضرت مولانا آصف رضا سیفی صاحب قبلہ سے ایک بہت ہی بہترین انداز میں تقریر سماعت کی، اور ثناخان رسول آپ کے سامنے آتے رہے اور نعت و منقبت سے آپ کو سرفراز کرتے رہے، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے روبرو حضرت مولانا فرقان رضا منظری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور اپنی خطابت نایاب سے آپ کو سرفراز کرتے بھی نظر آئیں گے۔ حضرات، میں آپ تمامی حضرات کے سامنے بس چند منٹوں کے لیے حاضر آیا ہوں، اور انشاءاللہ میں ان چند منٹوں میں بس کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر رخصت ہو جاؤں گا۔
چونکہ آپ اگر گھڑی کو دیکھیں گے، اپنے فونز کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تقریباً میں اس اسٹیج پہ، اس ممبر پر 4 گھنٹے 45 منٹ سے بیٹھا ہوا ہوں، اسی انتظار میں کہ کاش میری باری آ جائے، اور آخر کار میری باری آ ہی گئی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی انسان اسٹیج پہ 4 گھنٹے سے زائد بیٹھا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ ٹائرڈ ہوگا، تھکان اس کو جو ہے گھیر لیں گی۔ لیکن پھر بھی رب قدیر سے التجا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ قوت بخشے تاکہ آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کر سکوں۔ حضرات آپ بے فکر رہیں، بلا شبہ میں چند ہی منٹ لوں گا، اور میں آپ کو بتا دوں میں کوئی بہت خاص بات کرنے والا نہیں، بس 2 سے 3 دلیلیں میں ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قبل ولادت رسول تھی، یعنی ذکر مصطفیٰ قبل ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اس کے حوالے سے کروں گا۔ اب اس میں سے میں انجیل کو کوٹ کر سکتا ہوں اور یا توریت کو کوٹ کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت جو معجزات رونما ہوئے ان میں حکمت کیا ہے اور رب قدیر کی اس میں حکمت کیا ہے اس کو بیان کروں گا۔ اور بعد ازاں اگر وقت رہا تو میں 2 سے 3 کتابیں ایسے بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد یہ علماء کرام آپ تمامی حضرات کو یہ بتا سکیں گے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا جائز و مستحسن ہے، اور اس پر بڑے بڑے علماء کرام نے، محدثین عظام نے اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرات تو درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے پشیماں نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، پشیماں نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، پشیماں نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، اور مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا کھلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو، مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا کھلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ارے ادب سے رہے چاند تاروں سے کہہ دو، محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہے چاند تاروں سے کہہ دو۔ اور زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو۔ اور کچھ تغیر کے ساتھ، میں ہوں ازہری کا میرا ازہری ہے، میں ہوں ازہری کا میرا ازہری ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو، میں ہوں ازہری کا میرا ازہری ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو۔ حضرات محترم آئیے درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم وعدے کے مطابق انشاءاللہ بس چند دقائق لوں گا۔ حضرات میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سارے کے سارے نبیوں نے نبی آخر الزماں کے آنے کی بشارت دی ہے۔ جتنے نبی بھی اس دنیا میں تشریف لائے، سارے کے سارے لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو یہ بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ اے لوگو جان لو، پہچان لو، مان لو اور سمجھ لو کہ ایک نبی آخری زمانے میں آئیں گے جن کا اس طرح بول بالا ہوگا کہ چرند پرند بھی ان پر سلام پڑھتے نظر آئیں گے، درخت ان پر سلام پڑھتے نظر آئیں گے، پہاڑی کے پہاڑ کے پتھر ان پر سلام پڑھتے نظر آئیں گے۔ آئیے دیکھیے، آپ جب توریت کا مطالعہ کریں گے تو توریت کو آپ جب کھولیں گے تو اس کے باب نمبر 18 میں، آیت نمبر 18 میں رب قدیر اپنے موسیٰ، حضرت نبی موسیٰ سے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی تیرے مانند برپا کروں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ رب قدیر فرما رہا ہے۔ کہاں؟ تورات میں فرما رہا ہے۔ کس سے؟ اپنے نبی حضرت موسیٰ سے فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ کو میں بتا دوں کہ
میں جو یہ لوگ ہیں یعنی ان لوگوں کو یعنی یہ بتا دینا کہ ان لوگوں کے لیے ان کے بھائیوں میں سے یعنی جو لوگ آنے والے ہیں ان کے بھائیوں میں سے ان تیرے مانند یعنی تیری ہی طرح ہم نبی برپا کریں گے، اور وہ نبی ایسے ہوں گے جن کے منہ میں میں اپنے کلام کو ڈالوں گا، اور وہ نبی ایسے ہوں گے جو وہی کہیں گے جو ان کو میں کہلواؤں گا، یعنی میرے کہنے کے مطابق کہیں گے۔ حضرات محترم، تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانند ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ جب آپ عیسائیوں سے بات کریں گے، اس کے متعلق پوچھیں گے کہ توریت میں ایسی بات ہے جس کے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے حضرت موسیٰ میں جو ہے ان تیرے مانند ایک نبی بھیجوں گا، تو عیسائی یہ آپ سے کہتا نظر آئے گا کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ تیرے مانند ایک نبی بھیجوں گا، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر چند دلیلیں دوں گا جس سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ مراد نہیں ہے بلکہ نبی آخر الزمان مراد ہے۔ اس لیے رب قدیر فرماتا ہے ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ میں تیرے مانند نبی بھیجوں گا۔ تو اب آپ آئیے دیکھیے کہ آخر حضرت موسیٰ کی طرح کون ہے۔ تو آپ حضرت عیسیٰ کی طرف جب آئیں گے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ حضرت موسیٰ کی طرح ہے کہ نہیں ہے، تو آپ یہ پائیں گے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی طرح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ جب آئے ہیں تو شریعت لے کر آئے ہیں، کتاب لے کر آئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کی ایسی سچویشن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ہے کتاب لے کر نہیں آئے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے ہیں۔ اب آئیے نبی آخر الزمان کی طرف آئیے، آخر وہ کیسے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی طرح ہے؟ تو آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے پاس کتاب آئی ہے، اللہ نے ان کو شریعت دی ہے، حضرت نبی آخر الزمان کو بھی قرآن دیا ہے، ان کو نئی شریعت دی ہے۔ اب اور دیکھیے آگے چلیے، حضرت عیسیٰ اس لیے بھی حضرت موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے شادیاں کی ہیں، آپ کی اولادیں بھی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کی طرف آئیے تو حضرت عیسیٰ نے نہ تو شادی کی ہے اور نہ ان کی اولاد ہے۔ اب نبی آخر الزمان کی طرف پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت نبی آخر الزمان نے شادی بھی کی ہے، آپ کا ایک بیٹا بھی تھا اور آپ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ اس سے مراد نہیں بلکہ نبی آخر الزمان مراد ہے کہ اے میرے نبی میں تیرے مانند تیری طرح ایک نبی برپا کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سے مراد نبی آخر الزمان ہے۔ اور آگے آئیے دیکھتے یہ ہیں کہ آخر اور کون سی صورت ملتی ہے۔ تو جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ کی طرح نہیں۔ وہ کس لیے نہیں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی جو ولادت بسعادت ہوئی تھی وہ فطری طریقے پر ہوئی تھی، یعنی جس طرح کسی انسان کی عام ولادت ہوتی ہے کہ اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، بعد ازاں اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کا برتھ ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اب آئیے دیکھیے حضرت عیسیٰ کی طرف، تو حضرت عیسیٰ کو آپ پائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی ہے، آپ کی برتھ ہوئی ہے، تو آپ کے والد ماجد نہ تھے، یعنی آپ کے والد نہ تھے، بغیر باپ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ اب آئیے نبی آخر الزمان کی طرف آئیے تو آپ جب کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ نبی آخر الزمان ایسے نبی ہیں جن کی والدہ بھی تھی، جن کے والد بھی تھے، اور حضرت موسیٰ کے بھی والد اور والدہ تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سے مراد نبی آخر الزمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی طرح نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کی جو ہے ولادت ایک فطری طریقے پر ہوئی تھی، ان کے باپ بھی تھے اور ان کی ماں بھی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے باپ تو نہیں تھے لیکن ان کی ماں تھی۔ تو حضرات اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تورات میں یہ فرمایا ہے کہ اے موسیٰ میں تیرے مانند ان کے بھائیوں میں یا ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند جو ہے ان کے لیے میں نبی بھیجوں گا، اس نبی سے مراد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب اور آگے آئیے
دیکھیے رب قدیر کیا فرماتا ہے اسی باب 18 میں اور آیت نمبر یعنی جو تورات کی آیت نمبر ہے اسی باب استثناء میں یعنی استثناء کتاب ہے یہ استثناء کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے رب قدیر نے امتیوں کو خبر دلائی. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں رب قدیر نے فرمایا اور وہ ایسے نبی ہوں گے جس نبی جو وہ نبی جو ہے وہی کہیں گے جو میں ان کے منہ میں ڈالوں گا. حضرات حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے رب قدیر فرماتا ہے کہ اے محبوب پاک آپ کو اپنی زبان کو حرکت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ساری چیزیں سکھاتا چلا جاؤں گا آپ کو پڑھاتا چلا جاؤں گا آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں گا. اور ہوا یہ کہ جو وہی آتی رہی نبی آخر الزماں کے پاس نبی آخر الزماں وہی اپنے امتیوں کو بتاتے چلے گئے. رب قدیر کے اس فرمان کے ذریعے سے جو تورات میں آیا ہے پتہ یہ چل گیا کہ اللہ کے رسول جناب احمد مصطفیٰ کی آمد کی خبر بہت سال پہلے حضرت موسیٰ بھی دیتے چلے ہیں. حضرات محترم رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں اور انہی کے آنے کی سارے لوگ خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں انہی کی تو شادی رچانے آئے ہیں. حضرات محترم اور آگے آئیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا خبر دیا ہے. آپ آئیے دیکھیے یہ تو توریت کی بات تھی. حضرات محترم آئیے انجیل کی طرف چلتے ہیں. انجیل کون سی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والے انجیل جس کے رائٹر کا نام یوحنا ہے جونس بائبل یعنی جس کے بائبل کو لکھنے والا رائٹر ہے جو ہے ان کا نام جونس ہے ان کا نام. حضرات محترم یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ اپنی کتاب چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر آیت نمبر 7 میں لکھتے ہیں بتاتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا الفار قلیت لا یجیئکم ما لم اذهب واذا اتى وبخل عالم علی الخطیہ. حضرات محترم اس جو ہے انجیل یوحنا کو جب آپ پڑھیں گے آپ جو ہے چیپٹر نمبر 16 کو پڑھیں گے آیت نمبر ورس نمبر 7 کو پڑھیں گے تو آپ اس میں ملے گا حضرت عیسیٰ نے فرمایا الفار قلیت لا یجیئکم ما لم اذهب. اے میرے کلمہ پڑھنے والوں اے میرے حوالیوں تم جان لو مان لو سمجھ لو کہ میں جو ہے جب تک نہیں جاؤں گا اس دنیا سے اس وقت تک فار قلیت نہیں آئے گا. سب سے پہلے آپ فار قلیت کا معنی سمجھیں. فار قلیت جو ہے ایک دوسری زبان ہے. جب اس کو آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا الفار قلیت کے معنی ہوتا ہے احمد یا محمد یا محمود اور یہ تینوں کے تینوں نام نبی آخر الزماں پر صادق آ رہے ہیں. حضرات محترم اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں الفار قلیت لا یجیئکم ما لم اذهب. فار قلیت اس وقت تک نہیں آئے گا یعنی محمد الرسول اللہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا. وَإِذَا جَاءَ وَبَخَ الْعَالَمَ عَلَى الْخَطِيَّةِ. اور اے میرے ماننے والوں اے میرے کلمہ پڑھنے والوں تم جان لو سمجھ لو جب وہ آئے گا تو دنیا والوں کو دنیا دار کو ان کے گناہوں پر جو ہے ملامت کرتا نظر آئے گا لوگوں کو گناہوں سے بچائے گا. جاؤ تاریخ کی ساری کتابیں پلٹ کر دیکھ لو جاؤ ہسٹوریکل بکس کو آپ پڑھ لو لیکن آپ کہیں نہیں پاؤ گے کہ نبی آخر الزماں کے علاوہ کسی اور نبی نے ساری دنیا کو گناہوں سے روکا ہے. اس لیے کہ جب موسیٰ آئے ہیں تو کسی قوم کے لیے خاص بن کر آئے ہیں جب عیسیٰ آئے ہیں تو کسی کے لیے خاص بن کر آئے ہیں لیکن جب آخر الزماں آئے ہیں تو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرما دیا کہ اس نبی کی شان یہ ہوگی جب وہ نبی آئے گا تو ساری دنیا کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا چلا جائے گا. حضرات محترم اور فرماتے ہیں لا یکلم من تلقاء نفسہ. اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہے گا لیکن مما سمع وہ وہی کہے گا جو اس نے سنا ہے یعنی جو وحی کے ذریعے ان کے پاس آئے گی وہی وہ کہتے نظر آئیں گے. حضرات اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور جیسے اللہ تبارک و
تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کی طرف وحی کرے گا وہی وہ اللہ کے رسول جو ہے لوگوں کو بتاتے نظر آئیں گے، اور اسی کی علامت کو آپ جب تو انجیل کو پڑھیں گے تو پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ولا جو ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا لا یکلمکم من تلقاء نفسہ ولکن مما سمع، یعنی وہ وہی کہیں گے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سنا ہے، اور فرمایا وَيُسَوِّسُكُمْ إِلَى الْحَقِّ، اور تم کو حق کی طرف بھلائی کی طرف بلائیں گے، اور آپ نے فرمایا وَيُخْبِرُكُمْ بِالْحَوَادِثِ وَالْغُیُوبِ، اور فرمایا اے لوگو جان لو اس نبی کی شان یہ ہوگی جب وہ نبی اس دنیا میں آئے گا تو حوادثات کی باتیں بتائے گا، پچھلی باتیں بتائے گا، گزری ہوئی باتیں بتائے گا، والغیوب، اور آنے والی باتیں بھی بتائے گا، یعنی غیب کی خبریں دیتا چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا انجیل میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ایسی ایسی ہوگی، نہ تو اپنی طرف سے کہیں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی حوادثات کی گزری ہوئی باتوں کی خبر دیں گے، آنے والی باتوں کی خبر دیں گے۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ نے بھی نبی آخر الزمان کے آنے کی بشارت دی ہے، آنے کی خبر دی ہے، ان کے امتیوں کو بھی پتا تھا کہ ایک نبی دنیا میں آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ اور آگے چلیں حضرات محترم، دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ آئے دیکھیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ بس چند دقائق لوں گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو فرماتی ہے کہ خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، فرماتی ہے مجھ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ قصور قصر کی جمع ہے، روشن ہو گئے یا محلات یعنی جو وہاں کی بلڈنگ تھی۔ یہ شام کہاں ہے؟ ایک مدینہ منورہ یا مکہ المکرمہ سے ایک بہت ہی دور ایک شہر، ایک جو ہے ایک کنٹری ہے، ایک دیش ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جو نور نکلا اس کے ذریعے سے آپ نے وہاں کے محلات کو دیکھ لیے۔ حضرات اب بات یہ آتی ہے کہ آخر یہ جو نور نکلا اس نور کے نکلنے کی حکمت کیا تھی، اور آخر جب نور نکلا تھا تو اللہ کے نبی کی جو ماں تھی آخر انہوں نے محلات شام یعنی شام کی بلڈنگ ہی کو کیوں دیکھا؟ کیا ہند کی بلڈنگ کو یعنی ہندوستان کے قصور کو اس کے محلات کو کیوں نہیں دیکھا، یا اور دیگر دیش کی کنٹریز کی بلڈنگز کو کیوں نہیں دیکھا؟ آخر شام کے ہی محلات کے دیکھنے کی حکمت کیا تھی؟ شام کے محلات کو ہی دیکھنے کی حکمت کیا تھی؟ تو حضرات آپ سنیں، اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت جو نور نکلا اس نور کی طرف کے نکلنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس نبی کی ولادت کی وجہ سے نور نکل رہا ہے اس نبی کی آمد کی وجہ سے کفر و شرک کی تاریکی مٹتی چلی جائے گی اور رحمت خدا بندی کی بارش ہوتی چلی جائے گی، لوگ کفر و شرک سے توبہ کریں گے اور اسلام کے نور کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محلات شام کو دیکھا وہ اس لیے دیکھا، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ریکارڈنگ چالو ہے، آپ کو میں بتاتا چلوں۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں نازل ہوں گے تو وہ دمشق میں نازل ہوں گے۔ کہاں؟ دمشق میں آئیں گے، وہاں کی مسجد کے منارے پر آئیں گے۔ حضرات اور یہ دمشق کہاں ہے؟ جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دمشق یہ شام میں ہے۔ حضرات تو آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی والدہ نے جو یہ دیکھا تھا کہ مجھ سے نور نکلا اور اس کے ذریعے سے آپ نے محلات شام کو دیکھ لیا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ نبی کی کفر و شرک سے لوگوں کو بچا کے نور اسلام کی طرف لے جائے گا، اور جو یہ نبی ایسا ہوگا کہ اس کے امتی سب سے زیادہ اگر کہیں پر پڑھیں گے تو وہ ملک شام ہوگا اور تا دیر وہاں پر قائم و دائم رہیں گے، اور آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ وہاں پر حضرت
عیسیٰ کا نزول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات اور آگے آئیے دیکھیے بس چند باتیں حضرات محترم، ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ آخر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہی کیوں تشریف لائے؟ ربیع الاول میں ہی کیوں تشریف لائے؟ اور یوم الاثنین عربی میں کہتے ہیں منڈے کو، سوموار کو، پیر کو، آخر پیر ہی کے دن کیوں پیدا ہوئے؟ بھائی نبی آخر الزمان جمعہ کے دن بھی آ جا سکتے تھے، تشریف لا سکتے تھے، جمعرات کو بھی تشریف لا سکتے تھے، دیگر ایام سبعہ جو ہیں ان میں کسی دن آپ تشریف لا سکتے تھے۔ یوم الاثنین منڈے کو، سوموار کو، پیر کو اور ربیع الاول میں آنے کی حکمت کیا؟ حضرات اب آئیے حدیث پاک پڑھیں۔ حدیث شریف مسلم شریف کی ہے، تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 2789 نمبر حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوموار کے دن، پیر کے دن، منڈے کے دن اشجار کو، شجر کو، درختوں کو پیدا کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر درختوں کو پیدا کرنے سے اس کا کیا تعلق؟ تو آپ اپنی نظر کو دوڑائیں، آپ سوچیں سمجھیں۔ جو ڈاکٹرز لائن کے بچے ہیں، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری وغیرہ پڑھتے ہیں یا دیگر اور جو کتابوں کا نالج رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آپ دنیا میں بہت سارے درخت کو پیدا کیا ہے۔ رب قدیر نے مینی کائنڈز کے ٹریز کو پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی دنیا میں گل بھی ہیں، اسی دنیا میں سیب بھی ہے، انگور بھی ہے، سنترے بھی ہیں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے فروٹس ہیں، پھل ہیں۔ حضرات محترم ان پھلوں کو کھا کر انسان اگر بیمار ہو تو شفا پا جاتا ہے، انسان پریشان حال ہو تو پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے۔ انہی درختوں میں ایسے درخت بھی ہیں، ایسے ٹریز بھی ہیں جن کے ذریعے سے فریگنس، خوشبو بنتی ہے۔ انسان لگاتا ہے تو خوشبو سے دنیا کو نہیں بلکہ اپنے علاقے کو یا اپنے پاس والے کو مہکا دیتا ہے۔ حضرات اسی طرح اس میں ایسے بھی پیڑ ہیں، درخت ہیں جس کے ذریعے سے انسان جو ہے دوائیاں بناتا ہے۔ اب دوائی جب بنتی ہے تو کھاتا کون ہے؟ مسلمان بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، عیسائی، یہودی سارے کے سارے کھاتے ہیں۔ دوائیاں بنتی ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، فروٹس ہیں ہر کوئی کھاتا ہے، اشجار ہیں ہر کوئی استفادہ کرتا ہے۔ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوموار کے دن، منڈے کے دن، پیر کے دن اشجار کو پیدا کیا، اس لیے یہ اشجار سارے لوگوں کے کام آتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، اس لیے پیدا کیا کہ سب فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو نبی آخر الزمان کو بھی بھیج دیا تاکہ اس نبی آخر الزمان سے سارے کے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جس طرح ان فروٹس کے ذریعے سے، ان درختوں کے ذریعے سے ساری دنیا پہ رحمت میں نے کی ہے، آج نبی آخر الزمان کو بھیج کر اس دنیا پہ میں اپنی رحمت بھیج رہا ہوں۔ اس دنیا کو پر میں اپنی رحمت کر کے اور انہیں جو ہے پریشانیوں سے بچاتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ بس آخری بات اور آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو ربیع الاول میں ہی کیوں نہ پیدا کیا؟ بھائی رمضان میں بھی پیدا کر سکتا تھا، شہر حرم جو ہے حرام میں جو ہے پیدا کر سکتا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر یا کسی اور رات پیدا کر سکتا تھا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ رب قدیر نے ربیع الاول میں ہی پیدا کیا؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر اس کے ربیع کے اشتقاق کی طرف جائیں گے، اس کے مادے کے اخذ کی طرف جائیں گے جہاں سے یہ بن کر آیا ہے تو ان کو بخوب پتہ چل جائے گا۔ لیکن آپ یوں سمجھیں کہ آخر نبی آخر الزمان ربیع الاول میں کیوں آئیں؟ تو ربیع کے معنی ہوتا ہے بہار۔ حضرات جب بہار کے موسم میں آئیں گے ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں کے لیے بہار ہوں گے، اور ربیع کا ایسا موسم ہے جو موسم معتدل ہوتا ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی راتیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں نہ اس کے دن زیادہ بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ معتدل ہوتی ہے۔ سارے کے سارے غریبوں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہوتی ہے جن کے پاس کمبل نہیں ہے یا بارش کے موسم میں رہنے کا گھر نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو بھیج دیا اس ہمیں اور فرما دیا کہ اے لوگوں جس طرح یہ موسم ہے اس طرح ہمارے نبی ہیں، بلکہ اس
اس سے بھی بڑھ کر ہیں میرے ہمارے نبی کہ اس دنیا میں جب آپ تشریف لے جائیں گے تو سارے عالم کے لیے رحمت ہوں گے، سارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے حضرات۔ اور اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو ربیع الاول میں پیدا کیا، شب قدر میں، رمضان میں یا محرم الحرام میں یا دیگر ماہ میں پیدا نہ کیا، اس لیے بھی تاکہ کل آنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو 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 اگر نبی کو فضیلت ہے تو اس ماہ مبارک کے صدقے میں، بلکہ نبی کو ماہ ربیع میں بھیج کر یہ بتا دیا، سمجھا دیا کہ اے لوگوں رمضان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں، قرآن ملا ہے تو نبی کے صدقے میں، شب قدر ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، ساری کی ساری دنیا اگر بنی ہے تو نبی کے صدقے میں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں عریضہ ہے مولا بولنے میں لفظاً مانن عمدن سہواً خطاً کوئی غلطی اسے معاف فرمائے۔ وأقول بحضرة الله تعالى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔